معزز و مکرم حاضرین محفل، نوجوانان اہل سنت، پیارے بچوں اور طالبان علوم نبویہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت، حضور رحمت عالم نور مجسم، سید الانبیاء امام المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارا درس تصوف منہاج العابدین کے تیسرے باب تک پہنچ چکا ہے، اور امام غزالی علیہ الرحمہ نے تیسرے باب میں جو بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ راہ عبادت کا جو طالب ہوتا ہے، راہ سلوک کا جو طالب ہوتا ہے، تو اس کے لیے عبادت کے سلسلے میں 4 باتیں رکاوٹ بنتی ہیں۔ ان میں سے پہلی بات جو بیان کی گئی وہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، یہ راہ عبادت کے سالک کے لیے سب سے اہم اور پہلی رکاوٹ ہے۔ اور دوسری رکاوٹ کا بیان چل رہا ہے، جس کا پہلا حصہ، پہلا درس پچھلے اتوار کو بیان کیا گیا، اور بتایا گیا کہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے راہ عبادت میں دوسری رکاوٹ مخلوق کو بیان کیا، اور مخلوق کہہ کر یہ بتایا کہ ایک مسلمان کا، بندہ مومن کا مخلوق سے میل جول رکھنا، تعلقات، غیر ضروری تعلقات قائم کرنا، بری صحبت کو اپنانا، یہ بھی عبادت کے سلسلے میں بہت ہی اہم رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو اسی سلسلے کلام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور پچھلے درس کا آخری جو جملہ تھا وہ خلیفہ ثانی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہم نے بیان کیا تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، برے ہم نشی سے کنارہ کشی میں راحت ہے۔ برے ساتھی کے ساتھ بیٹھنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ آپ نے بتایا برے ہم نشی، برے ساتھی سے دوری اختیار کرنے میں راحت ہے۔ اور آگے امام غزالی علیہ الرحمہ کا ایک واقعہ ہے، ایک قول ہے جسے آپ نے سنا، اسے کہتے ہیں، اور میں نے یعنی امام غزالی علیہ الرحمہ نے سنا ہے کہ ایک دفعہ، ایک مرتبہ حضرت سیدنا سفیان ابن عیینہ نے حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا۔ سفیان ابن عیینہ، سفیان ابن ثوری، یہ دونوں بھی عظیم محدثین میں شمار کیے جاتے ہیں، علم حدیث کے سلسلے میں بہت بلند ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت سفیان ابن عیینہ نے حضرت سفیان ثوری سے کہا، مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا، اقلل من معرفت الناس، یعنی تم لوگوں سے میل جول اور تعارف کم رکھو، لوگوں سے ملاقات
اور ان کا پہچاننا، آپس میں اپنے تعلقات کو قائم کرنے کے سلسلے میں کمی کو اختیار کرو۔ تو سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ نے کہا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، حدیث میں تو یہ آیا ہے اکثروا من معرفت الناس فإن لكل مؤمن شفاعہ، کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے تم لوگوں سے تعارف بڑھاؤ، تعلقات بڑھاؤ، کیونکہ ہر واقف، ہر جاننے والا مومن دوسرے مومن کی شفاعت کرے گا۔ لیکن دیکھیے اس کا جواب کیا دیتے ہیں، تو حضرت سفیان ثوری علیہ الرحمہ نے اس کے جواب میں فرمایا میرا غالب گمان یہی ہے کہ تجھے جو تکلیف اور ایذا پہنچی ہوگی وہ کسی واقف کار ہی سے پہنچی ہوگی، کسی جاننے والے ہی سے پہنچی ہوگی۔ یقیناً حدیث میں جو ہے لوگوں سے اپنا تعارف بڑھاؤ، تو وہاں مراد یہ ہے کہ اچھے لوگوں سے، صالحین سے، علماء سے جو نیک ہیں ان سے اپنے تعلقات کو، اپنے تعارف کو بڑھاؤ، اس لیے کہ ان کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا آپ کے دین میں مضبوطی پیدا کرے گا، آپ کے عمل میں بہتری لائے گا، اور واقعی وہ سچے سنی عالم دین ہے تو بروز حشر وہ آپ کے لیے شفاعت کا سامان بھی بنے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسے انسان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے جو خود گناہوں میں پڑا ہوا ہے تو وہ آپ کو نیکیوں سے دور کر دے گا اور وہ بھی آپ کو گناہی کی دعوت دے گا، یہاں تک کہ اس کی ہم نشینی کی وجہ سے آپ گناہ کے دلدل میں گرتے اور پھنستے جائیں۔ تو وہی مراد ہے یہاں پر۔ پھر حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے یہ الفاظ کہے اور فوت ہو گئے، وصال فرما گئے۔ سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں میں نے آپ کو بعد وصال خواب میں دیکھا کہ آپ بلند مراتب پر فائز ہیں، میں نے عرض کیا کہ کوئی نصیحت کیجیے۔ سفیان ثوری علیہ الرحمہ نے جب زندگی میں بیان کیا تو یہی کہا تھا اقلل من معرفت الناس، کہ تم لوگوں سے میل جول اور تعارف کم رکھو۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، خواب میں ان کو دیکھا تو پھر ان سے پوچھا کہ کوئی نصیحت کیجیے، تو آپ نے وہی نصیحت کی لیکن کچھ تاکید پیدا فرما دی، کہا کہ کوئی نصیحت کیجیے، تو آپ نے فرمایا جہاں تک ہو سکے اقلل من معرفت الناس مستطعت فإن التخلص منہم شدید، فرمایا جہاں تک ہو سکے لوگوں سے تعارف و واقفیت کم رکھ، جہاں تک ہو سکے حتی الامکان ہم لوگوں سے کم ملیں، کم اٹھے بیٹھیں تو ہمارے حق میں زیادہ اچھا ہے، بتائیں جہاں تک ہو سکے لوگوں سے تعارف و واقفیت کم رکھ، کیونکہ مخلوق کے اختلاط سے خلاصی پانا، چھٹکارا پانا سخت مشکل ہے۔ اور پھر ایک عرب کے شاعر ہیں اسی مضمون کو اپنے اشعار میں بیان کرتے ہیں، اور خلاصہ اور ترجمہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں میں نے لوگوں کے حالات کی تفتیش کی اور ان سے تعارف پیدا کرنے میں مصروف رہا، یہاں تک کہ میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا۔ ایک اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، لوگوں کے تعارف میں لگے رہے، مصروف رہے، یہاں تک کہ بڑھاپے کو پہنچ گئے۔ کہتے ہیں تو میری جن جن سے بھی واقفیت ہوئی میں نے ان کی برائی ہی کی، اللہ تعالیٰ ان کو نیک جزا عطا فرمائے جن کو میں نہیں جانتا، جن کو میں نہیں جانتا رب تعالیٰ انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اور آگے شعر میں کہتے ہیں وہ غلطی جس کے باعث میں زیادہ قابل مذمت ہوں، برائی کے قابل ہوں، وہ یہی ہے کہ میں نے ان کو دوست بنایا جو انصاف و وفا سے ناآشنا تھے۔ یعنی حق کیا ہے، سچ کیا ہے، انصاف کیا ہے، وہ اسے جانتے ہی نہ تھے، ایسے کو میں نے اپنا ساتھی بنایا۔ اور یہاں پر حق، سچ اور انصاف سے مراد کیا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کا معاملہ۔ ایک مکان پر ایک اور ایک قول ہے، امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایک مکان کے دروازے پر یہ الفاظ تحریر تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے
جن کو ہم نہیں جانتے، مگر انہیں نہ دے جو ہمارے دوست ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم جنہیں نہیں جانتے اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، مگر انہیں نہ دے جو ہمارے دوست ہیں، کیونکہ ہمیں جو ایذا و تکلیف پہنچی ہے وہ دوستوں ہی سے پہنچی ہے۔ آج کل یہی ہو رہا ہے، آپ کسی کو اپنا دوست سمجھ رہے ہیں اور آپ کسی کو اپنا خاص ساتھی سمجھ رہے ہیں، اور کوئی کسی کو اپنا ایسا پکا رشتہ دار سمجھ رہے ہیں کہ ان سے بڑھ کر ہمارے حق میں کوئی مخلص ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی دلوں کے حال سے واقف ہے، یعنی آپ کے سامنے ظاہر تو وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کے حق میں مخلص ساتھی ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے آگے چل کر یہی مخلص ساتھی جنہیں سمجھتے ہیں یہ آپ کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں، دنیا و آخرت میں نقصان کا اور خسارے کا یہ خود سامان بن جاتے ہیں۔ تو اسی جانب اشارہ ہے۔ حضرت سیدنا فضیل رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اس نازک دور میں اپنی زبان کی حفاظت کر، اپنے مکان کو مستور رکھ، باپردہ رکھ، اپنے قلب کی اصلاح کر، نیک کام اختیار کر اور برائی سے اجتناب کر، برائی سے پرہیز کر۔ اور حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمہ نے اپنے زمانے کے متعلق فرمایا، یہ خاموشی اختیار کرنے کا زمانہ ہے، خاموشی میں سلامتی ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے، من سکتا نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پایا۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ خاموشی اختیار کرنے کا زمانہ ہے، اس وقت گھر کی چار دیواری کے اندر رہنے میں ہی امن ہے۔ کون؟ سفیان ثوری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جو دوسری صدی ہجری کے عظیم محدث ہیں، اور اب تو 15ویں صدی چل رہی ہے، تو اب اور زیادہ گھر کے اندر ہی رہنے کا زمانہ۔ اور آپ جانتے ہیں، بارہا آپ نے تجربہ بھی کیا ہوگا، آپ باہر نکلے بازار میں، آپ کسی بزنس کے تعلق سے نکلے، اسی طریقے سے آپ کسی بھی چھوٹے سے معاملے کے لیے نکلے تو آپ کئی ایک گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو آپ جس قدر گھر میں رہیں گے گناہوں سے محفوظ رہیں گے۔ چار لوگوں سے آپ نے ملاقات کی تو کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے، کوئی کسی کی چغلی کھا رہا ہے، کوئی کسی کے امانت میں خیانت کی بات کر رہا ہے، کوئی کسی کے لین دین کے معاملے میں برائی کا معاملہ پیش کر رہا ہے۔ تو ایسے بہت سارے گناہ باہر نکلنے کی وجہ سے انسان کے سامنے آتے ہیں، اور باہر نکلنے کے سبب ہی ان گناہوں میں وہ مبتلا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں اس وقت گھر کی چار دیواری کے اندر رہنے میں ہی امن ہے، اور معمولی معاش پر گزر بسر کرنا ہی بہتر ہے۔ معمولی معاش یعنی جو کمانے کی چیز ہے، ضرورت زندگی کا معاملہ ہے، تو یقیناً انسان روزی روٹی کے لیے کوشش کرے، لیکن روزی روٹی اور بزنس کے نام پر اپنی ساری زندگی نہ گنوا دے، کہ جس کی وجہ سے وہ حلال و حرام کی تمیز نہ کر پائے اور اپنے ایمان و عقیدے کو محفوظ نہ رکھ پائے۔ تو پھر ایسا معاش کا حاصل کرنا اس کے لیے دنیا و آخرت کی تباہی کا سامان بن جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ معمولی معاش پر گزر بسر کرنا ہی بہتر ہے۔ اس میں ایک باریک اور پیارا نقطہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق معاش کی تلاش میں نکلیں گے تو وہ ضرورت چند گھنٹوں میں پوری ہو جائے گی۔ خواہشات ہوں گے تو آپ کو اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ دنیا میں دینا ہوگا، لیکن اگر آپ صرف ضرورت کے لیے نکلے تو مختصر وقت میں آپ کی ضرورت پوری ہو گئی، پھر آپ باہر سے گھر کے اندر آ گئے تو آپ بہت سے گناہوں سے محفوظ ہو گئے۔ کہتے ہیں معمولی معاش پر گزر بسر کرنا ہی بہتر ہے، یہاں تک کہ موت آ جائے۔ حضرت سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے، کہتے ہیں دنیا میں روزے سے رہ، آخرت میں جا کر یہ روزہ افطار کر۔ ہم جانتے ہیں کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزے کی برکت سے بہت سارے گناہوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی زبان بھی جب چلتی ہے، جب وہ بولتا ہے تو سچ ہی بولتا ہے اور جھوٹ نہیں بولتا۔
غیبت نہیں کرتا کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ تو روزے کی برکات کا معاملہ یہ ہے کہ جب انسان روزے سے رہا تو بہت سارے گناہوں سے وہ محفوظ ہو گیا۔ تو یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ کے ایک ولی یہ فرماتے ہیں دنیا میں روزے سے رہ، آخرت میں جا کر یہ روزہ افطار کر، یعنی تم دنیا میں گناہوں سے بالکل کنارہ کش رہو، یہاں تک کہ آخرت میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اور فرماتے ہیں اور لوگوں سے اس طرح دور بھاگ جس طرح تو شیر سے بھاگتا ہے۔ کتنی پیاری مثال دی کہ ایک انسان کے سامنے شیر آ جائے، ظاہر سی بات ہے وہ حیوان مفترس ہے، پھاڑ کھانے والا جانور ہے، جیسے ہی وہ دیکھے گا اپنی جان بچانے کے در پہ ہوگا اور جان بچانے کے سلسلے میں بڑی کوششیں کرے گا اور دور بھاگے گا۔ تو اسی طریقے سے آپ یہ فرماتے ہیں لوگوں سے اس طرح دور بھاگ جس طرح شیر سے تو بھاگتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے آج ایک مسلمان لوگوں سے تعلقات جتنے زیادہ وہ قائم کر رہا ہے وہ گناہوں میں اتنا زیادہ مبتلا ہوتا جا رہا، چاہے وہ بنام دوست یا یارانہ کا معاملہ ہو یا پھر رشتہ داروں اقارب کے ساتھ اپنے تعلقات کو قائم کرنے کا معاملہ ہو۔ تو ہر حال میں ہمیں چاہیے کہ حتی الامکان لوگوں سے دور رہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے جس دانا کو عقل مند کو بھی دیکھا اور اس سے گفتگو کی، اس نے آخر یہی کہا اگر اس بات کو تو پسند کرتا ہے کہ لوگوں میں تیری جان پہچان نہ ہو تو پھر تیرا اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ مقام ہے۔ یعنی جو انسان لوگوں سے تعلقات زیادہ قائم نہ رکھے گا یقیناً رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک اس کا مقام و مرتبہ ہوگا۔ اب یہ پہلا سبب مکمل ہوا جسے امام غزالی علیہ الرحمہ نے بیان کیا تھا کہ مخلوق سے علیحدگی اور عزلت گوشہ نشینی بھی لازم ہے۔ اس کے دو سبب ہے آپ نے بتایا تھا۔ پہلا سبب یہی فرمایا تھا کہ تم میل جول میں مبتلا ہو کر عبادت سے محروم ہو جاؤ گے، تو یہ مکمل بیان ایک سبب کا ہو گیا۔ دوسرا سبب جس کے باعث مخلوق سے علیحدگی ضروری ہے یہ ہے کہ لوگوں میں مخلوط رہ کر تمہاری عبادت و اطاعت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ایک مسلمان لوگوں کے درمیان رہے گا تو اس کی عبادت و اطاعت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ پھر کہتے ہیں الا ماشاء اللہ، یعنی کچھ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں جو لوگوں کے درمیان میں ہیں اور اطاعت و عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور الحمدللہ ان کی اطاعت و عبادت تباہ و برباد بھی نہیں ہو رہی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کیوں تباہ و برباد ہوگی؟ وہ اس طرح کہ لوگوں میں رہ کر تم ریا، خود ستائی اور زینت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ لوگوں کے درمیان میں رہیں گے، لوگوں کے درمیان میں رہ کر عبادت و اطاعت کریں گے تو یہاں پر ریا آپ کے دل میں داخل ہو جائے گا، دکھاوا۔ یعنی آپ جب لوگوں کے درمیان میں ہوگے تو کچھ ایسی بات آئے گی کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں یہ کرتا ہوں، لوگ جب مجھے دیکھیں گے تو خود ستائی یعنی میری تعریف کی جائے گی، تو اس طریقے کی باتیں آپ کے دل میں آئے گی۔ تو یہی کہتے ہیں کہ دوسرا سبب جس کے باعث مخلوق سے علیحدگی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں میں مخلوط رہ کر تمہاری عبادت و اطاعت تباہ و برباد ہو جائے گی، اور وہ ریا کی وجہ سے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ راضی رحمت اللہ علیہ نے کیا ہی خوب فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں رؤیت الناس بساط الریا، لوگوں کا دیکھنا ریا کی چٹائی ہے، ریا کا بچھونا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی لوگ آپ کو عبادت و اطاعت کرتا ہوا یا اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو گویا کہ یہ ریا کا بچھونا ہے، بیس ہے۔ اب اس کے ذریعے سے آپ کی عبادت و اطاعت کے معاملات بگڑنا شروع ہوتے جائیں گے، یہ فرماتے ہیں۔ یہاں پر امام غزالی علیہ رحمہ اسی بات کو سمجھانے کے لیے اپنے شیخ کے ایک واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ یاد رکھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں
اولیاء اکرام ہیں، صالحین ہیں، یقیناً وہ عمل کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، تقوی و طہارت کے اعتبار سے بہت بلند مقام و مرتبہ پر رہتے ہیں، اور ان کا معاملہ اتنا اعلیٰ ہوتا ہے خوف خدا اور عمل کے سلسلے میں کہ وہ کوئی بری بات یا برا خیال بھی دل پر گزرے، عملی طور پر نہیں بلکہ دل پر گزرے، اسے بھی وہ پسند نہیں کرتے۔ بہت ہی پاکیزہ ان کی سوچ بھی ہوتی ہے، ان کا عمل بھی ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، ایک دفعہ میرے شیخ یعنی امام غزالی علیہ الرحمہ کے شیخ کی کسی عارف کامل سے ملاقات ہو گئی، دیر تک دونوں ایک دوسرے سے محو گفتگو رہے، آپس میں بات کرتے رہے، پھر اختتام کلام پر ایک دوسرے کے لیے دعائے خیر کی، یعنی ایک دوسرے کو دعا دے دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ علیحدہ ہوتے وقت، جدا ہوتے وقت میرے شیخ نے اس عارف کامل علیہ الرحمہ سے مخاطب ہو کر کہا، میں آج کی مجلس کو بہترین مجلس تصور کرتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، امام غزالی علیہ الرحمہ کے شیخ، اور پھر وہ ایک عارف کامل سے ملے ہیں، اور یقیناً ہمارا یقین تو یہی ہے کہ جب آپس میں گفتگو ہوئی ہوگی، ہر ایک بات جو رہی وہ اطاعت خداوندی والی ہی رہی ہوگی۔ لیکن خوف خدا کا معاملہ دیکھیں، جب آپ کے شیخ نے کہا میں آج کی مجلس کو بہترین مجلس تصور کرتا ہوں، تو اس عارف کامل نے جواب میں کہا میں اسے ایک خطرناک مجلس تصور کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر کہتے ہیں کیا دوران گفتگو کیوں تصور کرتے ہیں؟ کیا دوران گفتگو ہم اپنی گفتگو کو مزین، آراستہ اور اپنے علوم کو ایک دوسرے پر ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے؟ اور کیا اس طرح ہم ریا و تکلف میں مبتلا نہیں ہو گئے تھے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، صالحین میں ہیں، اولیاء اللہ میں ہیں، اس کے باوجود ان کی بات اور ان کا معاملہ اتنا اعلیٰ۔ یہ سن کر جب عارف کامل کی بات یہ ہوئی تو یہ سن کر میرے شیخ رو پڑے، اور اتنے روئے کہ آپ کو غشی آ گئی، بے ہوشی آ گئی۔ یہ واقعہ پیش آنے کے بعد آپ اکثر ان اشعار کو دہرایا کرتے تھے، جس کا ترجمہ ہے ہمارے موقف و رویے پر افسوس کہ حقیقی عدل کے وقت یہ انتہائی خوفناک نتائج کا سبب ہوگا۔ حقیقی عدل و انصاف یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، حساب کا دن ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ عدل فرما دے، تو اسے یاد کر کے آپ اپنے خوف کا اظہار کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اس کے عذاب کو چیلنج کر رہا ہوں، حالانکہ اس غفور و رحیم کے سوا مجھ پر کوئی رحم کرنے والا بھی نہیں ہے۔ اور پھر کہتے ہیں اے اللہ، میں اپنے گناہوں کی معافی کا خواستگار ہوں، میں نے اگرچہ گناہ کر کے انتہائی زیادتی کی ہے مگر میں اس پر نادم ضرور ہوں۔ اور آخری شعر میں یہ کہتے ہیں جب اندھیری رات کائنات میں تاریکی پھیلا دیتی ہے، اس وقت میں درگاہ خداوندی میں آہوزاری شروع کر دیتا ہوں جس نے میرے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ یعنی یقیناً خوف خدا بھی ہے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی غفور و رحیم ہے اور وہی میرے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اب اس کے بعد بہت ہی اچھے انداز میں ہم جیسے عام مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے امام غزالی علیہ الرحمہ چند ایک سوالات قائم فرماتے ہیں۔ ایک سوال آپ سنیں، بہت ہی پیارا ہے۔ کہتے ہیں کہ کن کن لوگوں پر عزلت و گوشہ نشینی لازم ہے۔ یعنی ابھی تک آپ نے بیان سماعت کیا کہ ایک مسلمان کو چاہیے، راہ عبادت کے طالب کو چاہیے کہ وہ مخلوق سے تعلقات قائم نہ کرے، میل جول نہ رکھے، بری صحبت سے دور رہے، بلکہ اس کے حق میں یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ عزلت اور گوشہ نشینی کو اختیار کر لے۔ تو اب کہتے ہیں کن کن لوگوں پر عزلت و گوشہ نشینی لازم ہے۔
اور عزلت کے اعتبار سے لوگ کتنے طبقات میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں، اور عزلت کی حد کیا ہے جس کا نگاہ رکھنا ضروری ہے۔ اب آئیے جواب سماعت فرمائیں۔ اے عزیز، اے پیارے، تو جان کہ عزلت کے اعتبار سے لوگ دو طبقوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں، دو کیٹیگری میں تقسیم ہو سکتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ جو نہ عالم ہے اور نہ حاکم، ایک وہ طبقہ جو نہ عالم ہے نہ حاکم ہے، عام مسلمان۔ ایسے لوگوں کی طرف مخلوق محتاج نہیں، یعنی ایک عام مسلمان ہے، اسے ہر حال میں عالم کی ضرورت پڑتی ہے، وہ عالم کا محتاج ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی اگر حاکم اسلام ہے تو ایک عام رعایا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ حاکم سے اپنے معاملات میں رجوع کرے۔ لیکن عام مسلمانوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی طرف مخلوق محتاج نہیں ہوتی۔ تو کہتے ہیں پہلا طبقہ وہ جو نہ عالم ہے اور نہ حاکم، ایسے لوگوں کی طرف مخلوق محتاج نہیں۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ مخلوق سے الگ اور علیحدہ رہیں۔ اور خاص آپ حاضرین کے لیے پیغام، اور آپ کے توسط سے جتنے آن لائن سننے والے ہیں ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ مخلوق سے الگ اور علیحدہ رہیں، صرف جمعہ، جماعت، عید، حج یا دینی مجلس میں شرکت کریں۔ کیا فرمایا؟ صرف جمعہ، جماعت، عید، حج یا دینی مجلس میں شرکت کریں۔ اور پھر اب آپ لوگ یہ کہیں گے کہ ہم کمانے نہ جائیں، ابھی بیان کر رہے ہیں۔ یا معیشت کے لیے بقدر ضرورت، یا معیشت کے لیے ضرورت زندگی کو پورا کرنے کے لیے، ذریعہ معاش کو اپنانے کے لیے، یقیناً بزنس، کاروبار کر سکتے، جاب بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن کیا فرمایا؟ بقدر ضرورت میل جول کریں۔ یا معیشت کے لیے بقدر ضرورت میل جول کریں، اس کے علاوہ لوگوں سے الگ رہیں، کسی سے معرفت اور واقفیت پیدا نہ کریں۔ اگر ایک عام مسلمان، خاص کر آج کے دور اور زمانے میں جو یقینی طور پر بہت سارے ہمارے لیے فتنے اور آزمائش لے کر آیا ہے، جب انسان مسلمان باہر نکلتا ہے بہت سارے دنیاوی اعتبار سے، عملی اعتبار سے بہت سارے وہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور آج کل تو حال یہ ہے کہ جہاں پر عمل کے اعتبار سے وہ بگڑ سکتا ہے لوگوں سے میل جول کی وجہ سے، وہیں پر دین اور عقیدے کے اعتبار سے بھی لوگوں کے میل جول کی وجہ سے اس میں بگاڑ آتا ہے۔ بلکہ آج عالم یہ ہے کہ خاندان کا جب آپ جائزہ لیں تو ہر تیسرا فرد کسی نہ کسی باطل فرقے کے ساتھ اپنی دوستی قائم کیا ہوا ہے، یا پھر معاملہ ایسا ہے کہ وہ کسی نہ کسی اپنے آپ کو باطل فرقے سے جوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے اگر آپ ایسوں سے رشتہ داری قائم کریں گے تو پھر آپ کا ایمان و عقیدہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس بات پر پورے طور پر عمل کریں۔ اب دوسرا طبقہ آپ بیان کرتے ہیں، دوسرا طبقہ وہ لوگ ہیں جو دین کے اعتبار سے لوگوں کے مقتدا ہوں، عالم ہیں، امام ہیں، مفتی شرع ہیں، قاضی اسلام ہیں، وہ مراد ہیں۔ دوسرا طبقہ وہ لوگ ہیں جو دین کے اعتبار سے لوگوں کے مقتدا ہوں، خلاف شرع امور کی تردید اور اثبات حق میں مصروف ہوں، یعنی کہیں پر خلاف شرع بات ہوئی تو وہ اس کا رد کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے حق بات کو ثابت کرنے میں وہ مصروف رہتے ہیں، اور اپنے اقوال و افعال سے تبلیغ دین میں مشغول ہوں۔ تو ان علماء اکرام کو شرعاً عزلت کی گوشہ نشینی کی اجازت نہیں۔ جب ایسے لوگ اگر گوشہ نشینی اختیار کر لیں گے تو پھر عوام کا کیا ہوگا؟ ان کی رہنمائی کون کرے گا؟ تو امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایسوں کے لیے ضروری ہے کہ یہ عوام کے درمیان ہی میں رہے اور جو حق بات ہے اس کی برابر دعوت دیتے رہیں۔ کہتے ہیں آپ بلکہ ایسے حضرات پر لازم ہے کہ عامت الناس میں رہ کر دین کی نشر و اشاعت کریں، مخالفین اسلام اور فرق باطلہ کے شبہات کا جواب دیں، اور احکام الہیہ کے پھیلانے
اور واضح کرنے میں ہماتن مشغول رہیں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جب خلاف شرع امور عام ہو جائیں، جب بدعتیں عام ہو جائیں اور عالم دین خاموش رہے تو ایسے عالم پر خدا کی لعنت۔ اللہ اکبر۔ چونکہ علماء کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، یقیناً جو دین کے دعوے دار ہیں، جو دین کے مبلغ ہیں، ان کا کردار بہت اعلیٰ ہونا چاہیے، اور اس موقع پر خاص کر جب بدعتیں عام ہو جائے اور خلاف شرع امور عوام میں پھیل جائے تو ایسے موقع پر ایک عالم کا خاموش رہنا، تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایسے عالم پر خدا کی لعنت۔ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، اور جب بندہ رحمت خدا سے دور ہوتا ہے تو پھر اب اس کے لیے کہیں پر بھی راحت کا سامان نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ کہ دینی پیشوا کے لیے، اور یہ خاص طلباء کے لیے جو آنے والے دنوں میں عالم بنیں گے، یا پھر جو ہمارے اساتذہ ہیں، یا پھر جو ائمہ ہیں، علماء کے لیے اہم پیغام ہے یہاں پر۔ خلاصہ یہ کہ دینی پیشوا کے لیے کسی صورت میں عزلت، گوشہ نشینی جائز نہیں۔ استاد ابو بکر بن فورک رحمت اللہ علیہ کے متعلق منقول ہے کہ جب آپ نے عبادت کی غرض سے لوگوں سے علیحدگی کا ارادہ فرمایا اور پہاڑوں میں پہنچ گئے تو ایک آواز دینے والے نے غیب سے آواز دی۔ آپ بہترین عالم تھے آپ، تو آواز دینے والے نے آواز دی، اے ابو بکر، جب تو مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کی حجت اور دلیل ہے تو تو انہیں چھوڑ کر یہاں کیوں آیا ہے؟ اور مجھ سے مامون ابن احمد نے بیان کیا کہ استاد ابو اسحاق اسفرائینی رحمت اللہ علیہ نے جبل لبنان کے گوشہ نشینوں کو فرمایا، اے گھاس پوس پر گزارا کرنے والوں، تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو گمراہوں کے چنگل میں چھوڑ کر خود یہاں آ گئے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہمیں لوگوں میں رہنے کی طاقت نہیں۔ یہ علماء رہی، ہمیں لوگوں میں رہنے کی طاقت نہیں، اور خدا تعالیٰ نے آپ کو قوت دی ہے، اس لیے آپ رہ سکتے ہیں۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک عالم دین امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ بحسن و خوبی انجام نہیں دے سکتا، تو یقیناً اس کے لیے بھی رب تعالیٰ کی طرف سے خاص فضل اس پر ہونا چاہیے، تب ہی جا کر وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو بحسن و خوبی انجام دے سکتا۔ پھر آپ کہتے ہیں امام غزالی علیہ رحمہ، لیکن یہ علماء اکرام، یہ اس دور اور زمانے کے، لیکن یہ علماء اکرام جس طرح علم میں بے مثل تھے، عمل اور امور آخرت کی معرفت میں بھی سب سے آگے تھے۔ اے عزیز، جان لے کہ ایسے عالم میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی وہ عالم جو عوام کے درمیان میں رہنا پسند کرتا ہے، عوام کے درمیان میں رہتا ہے، تو اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو صبر، حلم، بردباری، اپنے نفس کا محاسبہ، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے سلامتی کا طلبگار رہنا۔ یہ پہلی چیز ہے۔ کیا ہے؟ ایک تو صبر، حلم، اپنے نفس کا محاسبہ، اور ہمیشہ خدا تعالیٰ سے سلامتی کا طلبگار رہنا۔ دوسری چیز یہ کہ باطن کے اعتبار سے لوگوں سے جدا رہے، باطن کے اعتبار سے لوگوں سے جدا رہے، اگرچہ ظاہری جسم کے اعتبار سے وہ ان کے ساتھ ہے۔ یہ بہت بڑا کمال ہے۔ اولیاء اللہ ساری زندگی عوام کے درمیان میں رہتے رہے۔ بڑے پیر، پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طریقے سے تمام اولیاء اکرام کو دیکھیں آپ کہ انہوں نے عوام کے درمیان میں زندگی گزاری، لیکن بس ان کا جسم بظاہر عوام کے درمیان میں تھا، لیکن وہ باطنی اعتبار سے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے لا تعلق تھے۔ ان دنیا کی محبت یا دنیا کی چیزوں کی محبت کا ایک ذرہ بھی ان کے دل میں نہیں ہوتا تھا۔ تو ہر ایک عالم کو چاہیے کہ اسی طریقے سے اپنے آپ کو بنائیں
کہ اگرچہ ظاہری جسم کے اعتبار سے وہ ان کے ساتھ ہے لیکن باطن کے اعتبار سے وہ لوگوں سے جدا رہے. بڑی پیاری باتیں بیان کرتے ہیں. اگر لوگ، یہ خاص عالم دین کے لیے، امام کے لیے، مبلغ کے لیے، ایک دین کے داعی کے لیے باتیں بہت ضروری ہیں. اگر لوگ اس سے کلام کریں تو وہ ان سے کلام کریں، وہ اس کی زیارت کو آئیں تو حسب مراتب ان کا شکریہ اور احترام کریں، اور اگر لوگ اس سے اعراض کریں اور خاموشی برتیں تو وہ اسے غنیمت شمار کریں. لیکن آج کل علماء کا معاملہ، پیران عظام کا معاملہ، مشائخ کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی آ کر پوچھتا نہیں ہے یا بات نہیں کرتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ہتک عزت ہے، تحقیر کا معاملہ ہے، اور پھر اپنے آپ کو جو ہے اس سے اعراض کرنے لگتے ہیں. یہ غلط ہے. پیاری بات، پیارا عمل یہ ہے اگر لوگ اس سے اعراض کریں، یعنی قریب نہ آئیں، دور رہیں، باتیں نہ کریں، خاموشی برتیں تو وہ اسے غنیمت شمار کرے. بہت اچھا ہے، غنیمت شمار کرے. اور جب نیک بات میں ان کا ہاتھ بٹائے لوگ، اور اگر وہ برائی لوگوں کے سلسلے میں، ایک عالم اور داعی اور پیر کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ نیک بات میں ان کا ہاتھ بٹائے، ان کا تعاون کرے، اور اگر وہ برائی اور شرارت کی طرف مائل ہوں تو ان کی مخالفت کرے. عالم دین کا یہ منصب ہے، اور امام کا منصب ہے، مفتی کا منصب ہے، داعی اور مبلغ کا منصب ہے، اور خاص کر آج کے دور میں ایک پیر کامل کی یہ بہت اہم ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ان کے مریدین کوئی برائی کریں، شرارت کی طرف مائل ہوں تو وہ ان کی مخالفت کریں اور چشم پوشی نہ کریں. کیونکہ اگر پیر اپنے مرید کی اصلاح نہیں کرے گا تو پھر وہ کسی کی سننے والے نہیں ہوتے. تو پیر کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے وہ اپنے مریدین کی، امام کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اپنے مقتدیوں کی، عالم اور استاذ کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اپنے شاگردوں کی برابر اصلاح کرتے رہے اور ان سے الگ رہے. اور اگر لوگ اس کی ڈانٹ ڈپٹ سے، برائی سے باز آ سکتے ہوں تو انہیں مناسب ڈانٹ ڈپٹ بھی کرے، یعنی اپنی ناراضگی اور غصے کا اظہار کرے، اور جو حقوق ان میں رہنے کے باعث اس پر لازم آتے ہیں ان کو ادا کرتا رہے. ایک عالم جیسے وقتاً فوقتاً ان سے میل ملاقات، بیماروں کی عیادت اور حسب استطاعت ان کی حاجات پوری کرنا. اب آپ دیکھیں سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ شہزادہ اعلیٰ حضرت ہیں، آپ ان کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ کی زندگی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ آپ اپنے غریب مریدین کو ہمیشہ یاد فرماتے رہتے ہیں. اور کبھی کوئی مرید جو بار بار آپ کی بارگاہ میں آتا اور کسی سبب سے وہ حاضر نہ ہو پاتا تو آپ اسے یاد فرماتے اور کہتے کہ فلاں کہاں ہے. اور صرف یہی نہیں، اگر کوئی آپ کا مرید بیمار ہے اور آپ کو علم ہوتا اور وہاں تک بوجہ ضعف، بیماری کے یا نقاہت کے پہنچنا مشکل بھی ہوتا تو آپ عیادت کی غرض سے اس کے پاس پہنچتے تاکہ اسے دلی تسلی حاصل ہو جائے. تو اس طریقے سے چاہیے کہ ایک عالم اور پیر اپنے عمل اور کردار کو پیش کرے مگر ان سے کسی قسم کا مطالبہ نہ کرے. یہ بہت ہی اہم بات ہے، اور خاص کر آج کے دور کے مشائخ اور پیران عظام کے لیے، اور اسی طریقے سے عالم کے لیے، استاد کے لیے، مبلغ کے لیے، داعی کے لیے، امام کے لیے. اس لیے کہ آپ صرف اور صرف عوام کے درمیان میں رہیں تو آپ عوام کی ضرورتوں کو پورا کریں. آپ عوام کے ذریعے سے اپنی ضرورت پورا کرنے کی کوشش نہ کریں. آپ ان سے اپنی حاجات اور مطالبات کو پورا نہ کروائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ عوام آپ کو کسی نہ کسی چیز کا لالچی سمجھیں گے تو پھر آپ کی جو عزت و احترام کا معاملہ ہے ان کے دل میں نہیں رہے گا، اور پھر اس طریقے سے معاملات میں بگاڑ پیدا ہوگا. تو بڑی پیاری بات آپ نے بیان فرمائی، مگر ان سے یعنی عالم، پیر وغیرہ عوام سے کسی قسم کا مطالبہ نہ کرے اور نہ ان کی امید رکھے، حتی الوسع ان پر خرچ کرے. سبحان اللہ. مگر ان سے کوئی چیز نہ لے، جو تکلیف یا ایذا ان سے پہنچے اسے برداشت کرے.
یعنی آپ چاہتے ہیں دین کے مبلغ بنے، آپ چاہتے ہیں ایک عالم دین بنے، اور آپ چاہتے ہیں عوام کی رہنمائی کریں، تو آپ کے دل میں کشادگی ہونی چاہیے، آپ کو وسعت ظرفی حاصل ہونی چاہیے۔ اگر کوئی اپنی ناسمجھی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے آپ کو تکلیف بھی دے یا آپ سے اس طریقے سے ترش انداز میں کلام کرے، تو آپ اس کی وجہ سے آپ بددل نہ ہو بلکہ آپ اسے برداشت کریں۔ اور ہم یہی کہتے ہیں ایسے موقع پر ایک دین کے داعی کو چاہیے کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا جائزہ لیں اور مکی زندگی کو اپنے سامنے رکھیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوت دین کے لیے کس قدر تکلیفیں برداشت فرمائی۔ اور آج اگر ہم کوشش کریں دین کی دعوت دیں تو ان تکالیف کا کروڑواں حصہ بھی ہمیں نہیں پہنچے گا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دل بڑا کمزور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایک عالم اور داعی ہوتے ہوئے بھی یہ عوام کے ساتھ جوابی کارروائی کا اظہار کرتے ہیں، جو سراسر غلط ہے اور ان کے اپنے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے بالکل ناشائستہ معاملہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو تکلیف یا ایذا ان سے پہنچے اسے وہ برداشت کرے اور ہر ایک سے خندہ پیشانی سے ملے، اچھے انداز سے ملے، اپنے آپ کو ان کے سامنے بے پرواہ ظاہر کرے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کے پاس آیا اور مال کے اعتبار سے وہ اچھا ہے تو آپ اس کے سامنے اس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کریں کہ آپ اس کی دولت اور مال کی چاہت اپنے دل میں رکھتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے، اور پھر مسلمان سے بڑھ کر ایک عالم ہوتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو رب تعالیٰ کی بارگاہ ہی کا محتاج بنائے رکھے، مخلوق کا محتاج نہ بنائے۔ اگر آپ اپنے آپ کو مخلوق کا محتاج بنائیں گے تو پھر آپ کو ایک جگہ نہیں بلکہ ہزاروں جگہ اپنی ضرورتوں کو پیش کرنا پڑے گا، لیکن آپ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو پیش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو محتاج نہ رکھے گا بلکہ ہر ایک اعتبار سے آپ کو نوازے گا۔ فرماتے ہیں اپنی حاجات ان سے پوشیدہ رکھے اور ان کا خود انتظام کرے۔ سبحان اللہ، چاہیے یہی کہ ایک مسلمان بھی ہو اور ایک عالم ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل اعتماد رکھے، اور پھر رب تعالیٰ ہی کا فرمان ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے لیے کافی ہوتی ہے۔ پھر ان باتوں کے ساتھ ساتھ ہاں ایک داعی کے لیے، عالم کے لیے، پیر کے لیے آپ فرماتے ہیں پھر ان باتوں کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت کے لیے بھی 24 گھنٹوں میں کوئی وقت خاص کر لے تاکہ اپنے ظاہر اور باطن کی اصلاح بھی جاری رکھ سکے۔ ہم نے پچھلے درس کا اختتام فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قول پر کیا، اور ابھی بھی جو ہے آج کے درس کا اختتام بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قول پر کریں گے۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جیسا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر رات کو میں سوتا ہوں تو اپنے آپ کو برباد کرتا ہوں، رات کو اگر میں سوتا ہوں تو اپنے آپ کو برباد کرتا ہوں، اور اگر دن کو نیند کروں، سو جاؤں تو رعیت تباہ ہوگی۔ تو ان دو باتوں کے ہوتے ہوئے میں کس طرح آرام کا وقت نکال سکتا ہوں؟ سبحان اللہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی عمل مبارک رہا کہ دن بھر رعایا کے کام میں، سلطنت اسلامیہ کے امور کی انجام دہی میں مصروف رہتے، اور رات جب آتی تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام فرماتے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ان باتوں سے اپنے آپ کو مستفید کریں اور کوشش کریں کہ ہم بھی مخلوق کے ساتھ ضرورت بھر ہی تعلقات قائم رکھیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ فلاں سے ملنے کی وجہ سے ہم اطاعت خداوندی سے دور ہوں گے، اطاعت رسول سے دور ہوں گے، یا پھر ہمارے دین و عقیدے کی بربادی کا معاملہ ہوگا، تو ہم ایسوں سے پورے طور پر دور رہیں اور لا تعلقی کا اظہار کریں۔ اب اس کے بعد بھی امام غزالی علیہ رحمہ نے چند ایک اہم سوالات کی شکل میں باتیں پیش فرمائی ہیں۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ عز و جل ہمارا یہ سلسلہ کلام ختم ہوگا،
اور اس کے بعد تیسری رکاوٹ جو راہ عبادت کی ہے انشاءاللہ شروع کی جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔